مستقبل ہوتے ہیں۔ نوجوان اگر نیک وقت اور صلاح والے ہوتے ہیں تو وہ قوم کے مقدس کو جگمگاتے ہوئے رکھتے ہیں، اور جو مستقبل ہوتا ہے وہ روشن مستقبل ہوتا ہے۔ جس قوم کے نوجوان اخلاق مند ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، دین کی تقویت کو جانتے ہیں اور پرہیزگار ہوتے ہیں، اور جو دین کے امر نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں، جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا ہے، اور جس چیز کے کرنے کے لیے حکم دیا ہے، یعنی کہ امر و نہی کا وہ فرما بردار نوجوان ہے، تو یقیناً وہ قوم اور وہ ملت تمام قوموں میں سب سے بہتر اور بالا ہوتی ہے۔ تمام سلطنتوں میں سب سے عظیم سلطنت ہوتی ہے، اور وہ قوم کا مستقبل، وہ قوم کی تابناکی اتنی روشن ہوتی ہے کہ وہ ہر جگہ فتح یابی حاصل کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میرے دوستو، اگر اس کا برعکس دیکھ لیا جائے تو جس قوم کے نوجوان اگر کسی قوم کو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ قوم کیسی ہے، تو اس کے سرمایہ کو نہ دیکھا جائے، اس کی مال و دولت کو نہ دیکھا جائے، بلکہ اس قوم کے نوجوان کو دیکھا جائے۔ اور اگر اس کے برعکس دیکھا جائے تو قوم کا اگر نوجوان بگڑا ہوا ہے، اس کے رات و دن گناہوں میں گزرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں، اگر اس کے چال چلن ٹھیک نہیں ہے، اپنی باتوں کو وہ فحش باتوں میں بتاتا رہتا ہے، تو اس قوم کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ قوم برباد ہونے والی قوم ہے۔ اس قوم کے نصیبے میں یہ بات لکھ دی جاتی ہے کہ یہ قوم عنقریب فنا ہو جائے گی، اس قوم کو صفحہ ہستی میں مٹا دیا جائے گا، اس قوم کے تابوت میں آخری گیٹ ٹھوک دی جائے گی۔ میرے دوستو، قوم کے نوجوانوں سے قوم کو ترقی بھی ملتی ہے اور قوم کو سوال بھی ملتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج یہ تاریخ کے اوراق ہم پڑھے ہیں، ہم کیا دیکھتے ہیں؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن نے بھی نوجوانوں کے قصے بیان کیے ہیں اور بڑے شوق سے بیان کیے ہیں۔ میرے دوستوں، انہی نوجوانوں میں سے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جن کی جوانی عروج پر تھی، اور آپ لوگوں کو یہ داعیانہ پیغام دے رہے تھے، اللہ کی وحدانیت کا پیغام دے رہے تھے کہ آپ کی قوم کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو آپ نے صرف ان کو یہ نہیں کہ اللہ کی عبادت کا پیغام دیا، بلکہ اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو بھی توڑا اور ان بتوں کو پاش کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ صرف خالق و مالک ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، ہمیں اسی کی عبادت کرنی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے اور ہمیں اسی کی عبادت کرنی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی واقعے کو قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ یہ کون نوجوان ہے جس نے بتوں کو توڑا ہے، جو اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے اور اللہ کی عبادت کرنے کی صلاح دیتا ہے، حکم دیتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہی وہ نوجوان کون ہیں؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑا اور اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا۔ اسی طرح آل فرعون میں بھی ایک نوجوان تھا جس کے دل میں ایمان جگمگا رہا تھا، جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، لیکن وقت آنے پر اس نے بھی اپنے ایمان کا اعلان کر دیا، اور کئی لوگ اس کے دامن کرم میں آ کر ایمان سے مشرف ہوئے۔ اور اسی میں ایک نوجوان قوم اخدود کا تھا، وہ نوجوان جس نے ایمان کی اس شراب کے طہور کو پیا اور اس کی رگ رگ میں ایمان بس گیا، اور پھر اس بادشاہ نے جو قوم اخدود میں تھا، اس کی مظالم نے اتنی حد تک اسے سزا دی کہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور پھر اس کا موت کے گھاٹ اترنا کیا تھا کہ ساری قوم دین ایمان کی
ایمان کی دولت سے سرفراز ہو گئی کہ اس کی جان اب ہوئی یہاں اور ساری قوم ایمان لے آئی۔ میرے دوستوں بزرگوں، تفصیل سے اس واقعے کو سماعت فرمائیں اور غور کریں کہ ایک نوجوان کیا سب کر سکتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور علیہ السلام کی بعثت سے کئی سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی جب شریعت کا دور تھا، یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے وہ مسلمان کہلاتے، وہ ایمان والے کہلاتے۔ اس وقت ایک ملک شام میں ایک بادشاہ تھا جس کی بادشاہت کا یہ شعبہ تھا کہ وہ ایک جادوگر کو اپنے پاس رکھے ہوا تھا اور اس جادوگر کی جادو کی طاقت سے وہ اپنے ملک کو بچائے ہوئے تھا اور لوگوں پر حکومت کر رہا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس بوڑھے جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، اب میری جانے کا وقت آ گیا ہے، میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا جادو کسی کو سکھا دوں تاکہ تیری سلطنت برقرار رہے، تو اسی طرح بادشاہ بنا رہے۔ اس نے ایک لڑکے کو منتخب کیا، بادشاہ نے ایک لڑکے کو منتخب کیا جو اس بوڑھے کے پاس جاتا اور جادو سیکھتا۔ لیکن وہ لڑکا جس راستے سے جا رہا تھا، جادوگر کے پاس جا رہا تھا، اسی راستے میں ایک نیک راہب دین مسیح کا ایک راہب یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے پر ایمان لانے والا ایک عالم کا گھر پڑتا تھا۔ لڑکا اس راہب کے پاس جاتا تھا، اس کی صحبت اختیار کرتا تھا اور دین مسیح کو سیکھتا تھا، وہ اللہ کی باتیں جانتا تھا۔ اور جب وہ اس کی صحبت میں رہتا ہوا ایک مرتبہ راستے سے گزر رہا تھا کہ راستے میں ایک بہت بڑا اژدہا یعنی بہت بڑا سانپ راستہ روکے ہوئے تھا، تو اس لڑکے نے اس سانپ پر ایک پتھر مارا اور کہا کہ اگر راہب کا جو دین ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا جو راہب تھا، اگر اس کا دین سچا ہے تو اس سانپ کو تو مار دو۔ اے میرے خالق و مالک، اگر راہب کا دین سچا ہے تو اس سانپ کو، اس اژدہے کو ختم فرما دے۔ جیسے ہی اس نے کنکر اس سانپ کی طرف مارا اور یہ دعا کی، یقیناً وہ سانپ ہلاک ہو گیا اور راستہ کھل گیا۔ لوگوں میں اس کے شعلے ہونے لگے کہ یہ تو دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لوگ بیمار آتے گئے اس کے پاس اور اس کی دعا سے ٹھیک ہوتے گئے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ شہرہ چل پڑا، یہاں تک کہ جو بادشاہ تھا اس کا ایک وزیر بھی تھا، وہ وزیر بھی ہو چکی یا تو پھر کسی کارن اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ جب اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تو اس کو لوگ اس لڑکے کے پاس لے گئے، کیونکہ جو بھی بیمار ہوتا تھا اس لڑکے کے پاس لایا جاتا تھا۔ لڑکا دعا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفا عطا فرماتا تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی طرح اس وزیر کو بھی اس لڑکے کے پاس لایا گیا اور اس کو دعا کے لیے کہا گیا۔ جب اس نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آنکھوں کی روشنی دے دی اور وہ وزیر بھی مومن ہو گیا۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ دعا کا اثر چلتا رہا یہاں تک کہ وہ وزیر بادشاہ کے دربار میں گیا۔ بادشاہ کے دربار میں جیسے گیا، بادشاہ نے خیریت پوچھی۔ اس نے کہا کہ میرے رب نے مجھے آنکھوں کی روشنی عطا کر دی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے سوا تیرا کون رب ہے؟ میرے سوا تیرا کون رب ہے؟ کہا کہ وہ رب ہے جو خالق کائنات ہے، جس نے مجھے آنکھوں کی روشنی دی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ سب نیا دین تو کہاں سے سیکھ کے آیا ہے؟ یہاں تو میرا دین چلتا ہے، یہ کوئی اور دین یہاں نہیں چلے گا۔ اس راہب نے کہا کہ یہ وہ دین ہے جو سچا دین ہے اور اس لڑکے نے مجھے یہ دین سکھایا ہے۔ میں اب اللہ پر ایمان لے آیا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے پر ایمان لے آیا ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس وزیر نے اس لڑکے کا پتہ دیا اور پھر اس لڑکے کے توسل سے اس راہب کا بھی پتہ چل گیا۔ تو اس راہب کو اور وزیر کو بادشاہ نے وہیں آرے سے چیر کر شہید کر دیا اور پھر اس لڑکے کو بہت سمجھایا کہ تو اس دین کو چھوڑ دے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اس بوڑھے جادوگر نے اسے بہت جادو سکھایا ہے۔ اگر یہ اس دین سے ہٹ جاتا ہے تو میری سلطنت جادو کے زور سے چل پڑتی ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اس لڑکے کو کئی طرح سے سمجھایا، وہ سمجھا نہیں، پھر اس کو موت کا خوف دلایا۔
کیسے ملایا کہ اپنے جتنے کچھ سپاہیوں کو بلایا اور کہا کہ جاؤ اس کو ایک پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور پھر وہاں سے اس کو گرا دو تاکہ یہ مر جائے۔ سپاہی گئے اس لڑکے کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر گئے، جیسے ہی پہاڑ کی چوٹی پر اس لڑکے کو لے کر پہنچے، لڑکے کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے، جیسے ہی دعا کے لیے اس کے ہاتھ اٹھے تھے وہ پہاڑ کانپنے لگا اور اس کی دہشت سے سارے سپاہی وہیں کے وہیں ہلاک ہو گئے اور لڑکا وہیں سلامت رہا۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ ترکیب بھی کام نہ آئی، بادشاہ نے اور ایک ترکیب سوچی کہ اس کو ایک ناؤ میں بٹھا کر بیچ دریا میں لے جا کر اس کو پانی میں ڈبو دیا جائے۔ یہی ترکیب اس نے اپنائی تو کیا دیکھتے ہیں، جیسے ہی وہ سپاہی اس کو ناؤ میں بٹھا کر بیچ دریا میں گئے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکا صحیح سلامت ہے، لیکن سارے سپاہی پانی میں غرق ہو کر مر گئے۔ وہ لڑکا صحیح سلامت بچ گیا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ اب اس کی موت تو کیسے بھی کسی طرح ممکن نہیں ہے، یہ اللہ کی بارگاہ کا برگزیدہ بندہ ہے کہ اس کے زبان سے جو بھی دعا نکلتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ پھر اس لڑکے نے ہی اپنی موت کا راز کھول دیا کہ بادشاہ اگر تو میری موت چاہتا ہے تو مجھے کھجور کی ٹہنی پر سولی دے اور بسم اللہ رب الغلام کہہ کر مجھ پر تیر چلا تو میری موت واقع ہو جائے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہی کیا گیا کہ اس نوجوان کو ایک کھجور کی ٹہنی پر سولی دی گئی اور پھر ایک تیر چلانے والے نے بسم اللہ رب الغلام کہہ کر تیر چلایا، اس کی کل پٹی پر وہ تیر لگا، اس نے اپنا دائیں ہاتھ اپنے کان پر رکھا اور اپنی جان آفری اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دے دیا۔ میرے دوستوں بزرگوں، جیسے ہی وہ نوجوان شہید ہوا، ساری قوم جتنی قوم پہلے اس لڑکے نے یہ کہا تھا کہ اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو پہلے ساری قوم جو تیری ساری رعایا ہے تمام رعایا کو جمع کیا جائے اور سب کے سامنے مجھے شہید کیا جائے۔ تو تمام لوگوں نے جب اس کی شہادت کو دیکھا تو تمام لوگ ایمان لے آئے، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ ایک نوجوان تھا، یہ ایک نوجوان تھا، ساری قوم اس نوجوان کے شہید ہونے پر ایمان لے آئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پھر کیا تھا؟ بادشاہ کو غصہ آیا کہ اب تو میری سلطنت کا سوال یہ ممکن ہی ہے، اب میری سلطنت کو برباد ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ خندقیں کھودو یعنی کھاڑے کھودو اور اس میں آگ جلاؤ اور تمام لوگوں کو اس آگ میں پھینک دو۔ اگر جو کوئی اس دین سے نہیں پھرتا ہے، اس پر جو اس دین سے نہیں پھرتا ہے تو اسے اس آگ میں ڈال دیا جائے۔ کئی لوگ آگ میں ڈالے گئے، بے رحمی کے ساتھ آگ میں پھینک دیا گیا اور وہ آگ میں پڑتے رہے اور شہید ہوتے رہے۔ اسی اسلام میں ایک عورت ایک شیر خوار بچے، ایک دودھ پیتے بچے کو لے کر کھڑی تھی، اس کے اندر تھوڑی جھجک پیدا ہوئی۔ کیا جھجک پیدا ہوئی کہ وہ دودھ پیتا بچہ بول پڑا، اے ماں تیرے اندر کیوں جھجک پیدا ہو رہی ہے؟ تو حق پر ہے، یہ جو آگ دیکھ رہی ہے وہ آگ نہیں، وہ نار نہیں بلکہ یہ نور ہے، تو اس پہ کود جا۔ میرے دوستوں بزرگوں، وہ بھی اپنے بچے کو لے کر کود گئی اور پھر کیا تھا، جیسے ہی وہ ماں وہ بچے کو لے کر کودی، آگ بھڑکی اور بادشاہ سمیت جتنے بھی سپاہی وزراء اور اس کا جو بھی محل تھا وہ تمام کے تمام جل کر خاک ہو گیا۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہی وہ نوجوان ہے جس کا قصہ سورہ برج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، ایسے کئی نوجوان ہیں جن کی جو ہمارے لیے جو نمونہ مثال ہے کہ اگر ان کی زندگی پر آج کے نوجوان اگر عمل پیدا ہو جائے تو کئی ملک فتح ہو سکتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، ہمیں ملک کو فتح نہیں کرنے ہیں بلکہ ہمیں اپنے معاشرے کو سدھارنا ہے، اپنے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، آج نوجوان کو مثالی نوجوان اگر ہمیں دیکھنے ملتے ہیں تو فلسطین کی سرزمین پر ہمیں دیکھنے ملتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، فلسطین ارض مقدس ہے۔ میرے
دوستو وہ قبلہ اول کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید کر رہے ہیں. آج ان پر ظلم ہو رہا ہے, ان کے بچوں پر میزائلیں داغی جا رہی ہیں. آج ان کے بچوں کی لاشیں وہ اس طرح اٹھا رہے ہیں کہ ان کے بدنوں سے گوشت گر رہا ہے. میرے دوستوں بزرگوں, ان کے والدین پر کیا گزر رہی ہوگی, ان کے بھائیوں پر کیا گزر رہی ہوگی. میرے دوستوں اور بزرگوں, ان فلسطینیوں کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے, مولا تو انہیں غیب سے مدد فرما دے. مولا تعالیٰ ان پر رحم فرما, مولا ان کے جذبات میں قوت عطا فرما, مولا غیب سے ان کے لیے مدد فرما دے. پروردگار عالم ان یہودیوں کو سازشوں کو ناکام کروا دے. میرے دوستوں بزرگوں, یہ وہی یہودی ہیں آج میڈیا میں ان فلسطینیوں کو آتنکوادی بتایا جا رہا ہے. میرے دوستوں بزرگوں, دراصل آتنکوادی تو وہ یہودی ہیں جنہوں نے ان فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ جمایا ہے. وہ فلسطینی کہیں باہر سے نہیں آئے ہوئے ہیں, وہ اسی زمین کے ہیں. لیکن جو یہودی ہیں ان کو شرناگتی دینے والے وہ فلسطینی ہیں کہ جب ہٹلر نے ان یہودیوں کو مارا تھا تو جہاد بھر فلسطین کی سرزمین پر رکا تھا. ان فلسطینیوں نے ان کو آسرا دیا اور دھیرے دھیرے کرتے انہوں نے ساری فلسطین کی زمین کو گھیر لیا. اور آج فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم و زبردستی کر رہے ہیں, بیت المقدس پر وہ مسجد اقصی کو گرانا چاہتے ہیں اور وہ وہاں ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں. وہ دجال کے غلام ہیں اور دجال کی آنے کی تو تیاری کر رہے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, آج میڈیا اسرائیل کو اچھا بتا رہا ہے کہ اسرائیل پر حماس والوں نے حملہ کر کے انہیں برباد کیا, ان کے بچوں کو مار دیا. میرے دوستوں اور بزرگوں, دراصل بات یہ ہے کہ وہ کوئی مظلوم نہیں ہے, بلکہ وہ اسرائیل جو ہے وہ تمام ملکوں سے یہودیوں کو اکٹھا کر کے وہاں جمع کیے ہیں. اور کوئی بھی یہودی ایسا نہیں ہے جس نے جنگی تعلیم نہ لی ہو, بلکہ ان کا یہ قانون ہے کہ بچہ جب جوان ہو جاتا ہے, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, اسے تعلیم میں فوج لینی ہی ضروری ہے. یعنی اس کو فوج میں بھرتی ہونا ضروری ہے. تو اب آپ سوچئے کہ وہاں کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں کوئی فوجی نہ ہو, بلکہ وہ لڑنے کے لیے ہی ایسا کرتے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, آج فلسطین کو بدنام کیا جا رہا ہے, لیکن اپنی لڑائی کے لیے وہاں کے نوجوان اپنے سینوں پر میزائلیں کھا رہے ہیں. وہاں کی بہو بیٹیوں کی عزتوں کو بھی نیلام کیا جا رہا ہے, وہاں کے بزرگوں کو شہید کیا جا رہا ہے, دودھ پیتے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے. میرے دوستوں, ہم ان کے لیے دعا کریں. ہم کچھ کر تو نہیں سکتے ہیں, ہمارے پاس یہ طاقت نہیں, لیکن دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت طاقت رکھی ہے. میرے دوستوں بزرگوں, آج ہم دعا کریں کہ مولا تعالیٰ تو فلسطین والوں کو فتح عطا فرما, مولا فلسطینیوں کو فتح عطا فرما, بیت المقدس کو فتح عطا فرما. لیکن یقیناً میرے دوستوں, یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فلسطینیوں کو ضرور فتح ہوگی, اور ہم بھی کہتے ہیں کہ یقیناً فلسطینیوں کو ضرور بیت المقدس پر فتح ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فتح نصیب فرمائے. اور انشاءاللہ خصوصی دعا آج ہوگی فلسطین کے لیے, اور اس میں تمامی حضرات شامل ہو جائیں اور اس میں آمین کی صدا ضرور بلند کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرے دوستوں